وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ ماعون ہے اور ماعون کے جو لغوی معنی ہیں وہ معمولی چیز کو روکنے کے ہیں اور تھوڑی سی چیز کو بھی نہ دینے کے ہیں، عطا نہ کرنے کے ہیں. اس مناسبت سے پوری سورت کا نام ہی سورہ ماعون رکھ دیا گیا ہے. اس سورت کی ابتدائی آیت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح گزشتہ ہفتے گزر چکی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجیے آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو بدلے کے دن کو یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں. فذلك الذي يدعو اليتيم، اور یہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں. دراصل عقیدہ آخرت، عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس عقیدے کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کمزوری کے سبب سے اگلے اعمال کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں. انسان کا جب آخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو اس عقیدہ آخرت کی کمزوری کی وجہ سے وہ عملی اعتبار سے آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے جو مفسدات ہیں اور نقصانات ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا. فذلک الذی یدعو الیتیم، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی یتیم کو دھتکارنے لگتا ہے، جھٹلانے لگتا ہے اور اس کو بھگانے لگتا ہے. اس کے متعلق جو شان نزول تھا وہ بھی بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھا، اس کا حال یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے لیے تو وہ 2 اونٹ روزانہ ذبح کیا کرتا تھا ان کو کھانا کھلانے کے لیے. لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ اس کے گھر پر کوئی یتیم آیا تو اس نے اس کو بھگا دیا، دھتکار دیا. تو اس سلسلے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی لوگ ہیں جو یتیم کو جھٹلاتے ہیں، دھتکارتے ہیں. اب یتیم کو دھتکارنے کی جو شکل ایک عام ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی، اور ایک وہ شکل ہے جس میں ہم مسلمان اور دیندار لوگ، سمجھدار لوگ جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے انجانے میں مبتلا اور مشغول ہو جاتے ہیں. اس کی بھی گزشتہ ہفتے وضاحت کی گئی تھی. اب اگلی آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، لوگوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے، لوگوں کو شوق بھی نہیں دلاتے. اس لیے کہ اسلامی جو تعلیم ہے وہ اخوت کی ہے، بھائی چارگی کی ہے، ہمدردی کی ہے، رواداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے تو وہاں یہود کے بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ باہر نکل کر آیا کہ میں دیکھوں کہ ان کے نبی اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے پیغامات کیا ہیں، وہ اپنے لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا تو میرے دل نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے دعوے اور تعلیم کے اندر سچا ہے. یہ یہود کے بڑے عالم جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کے جملے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا ٹھہرا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو. اللہ کے نبی نے جو اس وقت اسلام کی بیسک اور بنیادی تعلیم دی اور وہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، عبرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اونٹنی پر سوار ہو کر، آقا اونٹنی سے بھی نہیں اترے، وہیں سوار ہو کر جتنے لوگ موجود تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ.
یہ تعلیم دی، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یعنی اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمایا صحابہ سے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی قسم کھا رہے۔ اور صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ آقا کس آدمی کے متعلق فرما رہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا، یعنی صاحب ایمان کے اعمال نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے اس کی یہ صفات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھرا ہوا ہو، یشبع وجارہ بوائقہ، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ گھر میں آتے تھے تو اگر کوئی اچھا کھانا بنا ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی، پڑوس میں یہود آباد تھے، اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات سے فرماتے تھے کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو کھانا بھیجا یا نہیں بھیجا، یہ حکم دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تو جان پہچان ہو، تعلق ہو، رشتہ دار ہو تو وہاں بھی نوبتیں نہیں آتی، وہاں بھی مشکل ہو گیا۔ بخل کی صفت اور کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہماری زندگی کے اندر صرف اپنی ذات تک ہمارے مال اور جان اور چیزیں اور اسباب منحصر ہو گئے۔ ہم ان کو باہر نکالنا، انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت کرنا اور فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی خرچی نہیں کرتے۔ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میرا کھانا اچھا ہو جائے، میرا پہننا اچھا ہو جائے، میرا لائف سٹائل اچھا ہو جائے۔ اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے کھانا ہے، اور اللہ کے نبی نے مہمان انہیں عطا کیے ہیں تو اپنے معصوم بچوں کو اہلیہ سے کہہ رہے کہ ان کو بہلا کر سلا دو اور مہمان کو کھلا دو۔ اور اللہ کو ان کا یہ چھپ کر عمل کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود کو احتیاج ہوتی ہے لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ ہے کہ گھر کے اندر معمولی سے کھانا ہے اور کبھی یتیم گھر پر آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی قیدی آتا ہے تو ان کو وہ کھانا عطا کر دیتے ہیں اور پورا گھر فاقے سے وقت کو گزارتا ہے۔ اللہ قرآن میں ان کی تعریف کر رہا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے نہیں کھلاتے کہ وہ ہماری تعریف کرے، ہماری آؤ بھگت کرے اور ہمارے پیچھے پیچھے چلے، ہمارے تابع ہو جائے۔ آج کل ہمارے جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، کسی کو کھلانا پلانا ہے وہ بھی اس لیے ہے تاکہ وہ میرے ماتحت ہو جائے، میرے دست نگر ہو جائے، جیسے میں چاہوں ویسے کرنے لگے۔ اس لیے ہم کھلاتے پلاتے ہیں، جو احتیاج اور ضرورت مند ہے اس تک کبھی پہنچنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، ولا تخشى العرش اخلالا، اور عرش والے سے تنگی کا خوف مت کرو۔ آدمی جب لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ مال عطا اس لیے کیا گیا ہے، ورنہ آدمی خود کھا لے خود پی لے تو جانوروں کا کام ہے، وہ تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اصل تو ہمارے ذمہ اور ہماری طبیعت کے اندر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں، کھلانا پلانا۔ آج کل یہ ہوٹلز کھل گئے، آج کل جا کر دیکھیں ہوٹلز کھل گئے، کوئی اگر اجنبی بیگانہ مسافر ہمارے علاقے میں آتا ہے تو اس کو قیام کی جگہ نہیں ہے، اس کو طعام کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات اور کثرت سے دوری کی علامت ہے، ورنہ اسلام تو ایک آنے والا مہمان آئے اور اس کو کوئی رہنے کی جگہ کے لیے پیسے دینے پڑے، کھانے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ہے۔ عرب کی سخاوت اور فیاضی مشہور تھی، وہ لوگوں کو کھلاتے تھے پلاتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے پلانے پر اتنے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں اور اجر و ثواب بیان کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے دار ہو اور وہ روزے کی حالت میں کسی کے گھر پر مہمان بن جائے، یا جس کے گھر پر مہمان گیا وہ روزے کی حالت میں، مہمان روزے کی حالت میں ہو یا میزبان روزے کی حالت میں ہو، نفلی روزہ رکھ رکھا ہے لیکن مہمان بن گیا اور میزبان نے ہمارے لیے اکرام کر دیا اور ہمارے لیے انتظام کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ مہمان اس میزبان کی خوشی کے لیے اس کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اپنے اس نفلی روزے کو توڑتا ہے تو اس روزہ توڑنے پر 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ روزہ توڑنے پر کس کو؟ مہمان کو۔ اگر مہمان اپنے روزے کو توڑتا ہے کہ میزبان نے میرے اکرام میں سارا انتظام کر رکھا ہے اور میں وہاں جا کر اپنا تقویٰ دکھاؤں، اپنی پرہیزگاری دکھاؤں، اپنی بزرگی دکھاؤں اور یہ کہہ دوں کہ میں نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ روزے کو توڑتا ہے تو روزہ توڑنے پر 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملے۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ جب اس روزے کی قضا کرے گا تو 1000 روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ روزہ توڑنے پر ثواب ہے۔ اسی طرح میزبان کے لیے اگر کسی کے گھر پر مہمان آیا اور ہمارا نفلی روزہ اور اس کے لیے ہم نے اکرام کیا، کھانا لگایا، ناشتہ لگایا، اب وہ بیچارہ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم ساتھ میں کھائیں، ہم آگے ہاتھ بڑھائیں اور ماں یہ کہتے بھی ہمارا تو روزہ ہے ہم نہیں کھا سکتے، وہ ہاتھ کو کھینچ لے تو مہمان بھی پھر فری مائنڈ ہو کر نہیں کھا سکتا، کھل کر نہیں کھا سکتا، اس کو بھی تکلف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میزبان نے اگر روزے کو توڑ دیا مہمان کے لیے تو اللہ کے نبی فرما رہے روزہ توڑنے پر 1000 روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور بعد میں جب اس روزے کی قضا کرے گا تو 1000 روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی۔ اسلام یہ نہیں کہ اپنی بزرگی کو ظاہر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو ایک بوڑھی اماں دودھ کا پیالہ لے کر باہر کھڑی ہوئی تھی مسجد کے گیٹ پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آقا نے وہ پیالہ لیا اور کھڑے کھڑے پی لیا، جبکہ آداب ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو بیٹھ کر پینا چاہیے، پینے کی چیز ہے تو بیٹھ کر پیا جائے، 3 سانس میں پیا جائے، اللہ کے نبی نے کھڑے کھڑے اس کو پی لی۔ تو صحابی رسول وہاں موجود تھے، ان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ روزے سے ہیں؟ آج پیر کا دن ہے، ہمیں معلوم ہے آپ روزے سے ہیں، آپ یہ بتائیے کیا روزے میں دودھ پینے کی اجازت ہو گئی ہے یا آپ بھول کر دودھ پی لیے؟ 2 جملے کہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت ہو گئی ہو، آپ کا عمل دلیل ہے، حجت ہے، تو آپ نے دودھ پیا ہے تو سب لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ روزے میں دودھ پی سکتے ہیں، یا آپ یہ بھول گئے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں میں سے کوئی بات نہیں، نہ دودھ پینے کی اجازت ہے اور نہ یہ بھولا ہوں کہ میرا روزہ ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اماں ایسے دل کے اور جذبات کے ساتھ دودھ لے کر آئی ہیں کہ اگر میں اس وقت انکار کر دیتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا، اور روزے کی تو میں بعد میں قضا کر لوں گا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جانا اور اس کا دل کو رنج اور تکلیف پہنچنا یہ میرے نزدیک ہزاروں روزے رکھنے سے زیادہ کیا ہے ضروری اور لازم ہے کہ اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچاؤں اور دکھنے سے بچاؤں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ فضائل بیان کیے کھلانے کے پلانے کے۔ ہمارے یہاں تنگیاں اللہ نے اس لیے ہمیں تنگ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یبخل فإنما یبخل عن نفسی، جو بخل کرے گا اللہ اس کے بخل کا وبال اسی پر ڈال دے گا، جتنا بخیل بنے گا اللہ اس کو اتنا ہی بخیل بنا دے گا، اس کے مال میں کمی لے کر آئے گا۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور دبا کر چھپا کر رکھنے سے مال گھٹتا ہے۔ مال کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں جو بدعنوانی اور بداعتدالی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعوت دینے میں اور دعوت میں جانے میں، دونوں طرح بداعتدالی اور بدعنوانی ہوتی ہے۔ شریعت نے دونوں کے آداب بیان کیے ہیں، جس کی دعوت ہے، جس کو مہمان کہا جاتا ہے، اس کے اصول و آداب بھی بیان کیے ہیں، اور جس کے ہاں مہمان آئے ہیں اس کو بھی طریقہ بتایا ہے کہ مہمانوں کا اکرام اور احترام کیسے کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں کیسا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دونوں میں بے اعتدالی، اگر کسی کی غلطی سے دعوت کر دی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے اور آج جو ہے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانا اس لیے کہ شام کی دعوت آ گئی، آج جو ہے سارا کا سارا نپٹانا ہے،
وہ بیچارہ میزبان اس چکر میں ہو جاتا ہے کہ میں نے سب سے بڑا گناہ کر دیا اس کو دعوت دے کر، یہ تو گناہ، اور ایک کی دعوت کی 4 پہنچ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارے پورے گھر کی دعوت ہے، اور اس دن کھانا گھر میں بنے گا ہی، پورا گھر جا رہا ہے، اور وقت سے پہلے پہنچ رہے ہیں، بیچارے کا بھی انتظام ہی نہیں ہوا، اس نے وقت دیا 7:30 بجے آنا، اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں پہنچ گئے، اور وہ ان کی شکل دیکھ رہا ہے آپ نے کہا ہے کھانے کو، وہ بیچارہ پورا ڈسٹرب ہے اور اس کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، صحابہ کو تعلیم، اور نبی کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نکاح کیا، اور نکاح کے موقع پر آپ نے ولیمہ کیا، اللہ کے نبی بلائے کھانے کے لیے، بتاؤ کون ایسا ہوگا جو حاضر نہ ہو؟ اللہ کے نبی کے ہاں کھانا کھانا، اس سے بڑی شرف کی کیا بات ہوگی، سعادت کی کیا بات ہوگی؟ تو صحابہ تو جھوم پر جو کھا رہے تھے، اور وہ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کھانا ہے تو مزے آ گئے، اور وہ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی کو تنگی ہو رہی، مکانات چھوٹے، جگہ چھوٹی، وہاں پردے کا خیال کرنا، اور ادھر یہ میزبان مہمان آ گئے، تو اللہ کے نبی کو بڑی تنگی، لیکن نبی جو شفیق سے رحیم تھے، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولا، اور پھر کھانے کے بعد صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کھانا تناول فرما لیا، اللہ کے نبی کے پاس آج تو موقع ملا ہے صحبت اختیار کرنے کا، آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا، تو جتنا لوٹا جائے لوٹ لیا جائے۔ اللہ کے نبی کا دسترخوان، وہ کھانے کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اور کیا آیت نازل کی؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں کھٹکھٹا کر جاؤ، اطلاع لے کر جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہ ہو، اور صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ وہاں سلام کرو تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور ہمارے آمد کی وجہ سے وہ تیار ہو جائے، اور آگے فرمایا اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے جب جاؤ، بغیر دعوت کے کسی کے ہاں نہیں جانا، بغیر بلائے مہمان کسی کا نہیں کرنا، اس سے میزبان کو تکلیف ہوتی، اس نے اتنا انتظام نہیں کر رکھا اور ہم 10 لوگ پہنچ گئے، بیٹا پہنچ گئے، اور صبح کا کھانا بھی شام میں نپٹانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کھانا کم ہوگا، اور پھر وہ میزبان پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، تو یہ میزبان کو تکلیف پہنچانا۔ فرمایا اذا دعیتم فادخلوا، جس وقت بلایا جائے اس وقت آؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا لو تو وہاں سے فوراً نکل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں گفتہ شنید کرنے کے لیے، لفاظی کرنے کے لیے، اور ایران قرآن کی ہانکنے کے لیے وہاں مت بیٹھو۔ میزبان کا گھر ہے، بیچارے کا گھر ہے، وہ ہماری وجہ سے کتنے تکلفات میں ہمیں بٹھا رکھا ہے، اور سارا پردے کیے ہوئے ہیں، اور اس کی مستورات ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، تو فرمایا ولا مستأنسین لحدیث۔ آگے عجیب نکلا، فرمایا ان ذالکم کان یؤتی النبی فیستحیی منکم، یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے اور نبی تم سے کہنے میں شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کو تو شرم آتی ہے کہ مہمان آئے ہیں، آنے والے ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بجھایا جائے، لیکن تعلیم یہ کہ کھایا گیا اور وہاں سے نکل لیا جائے، چھوڑ دیا جائے اس جگہ، اس کو فارغ کر دیا جائے جلد سے جلد۔ تو آنے والے کے بھی آداب ہیں، اور جس کے ہاں آ رہے ہیں اس کے بھی آداب ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان آداب کو بیان کیا جائے گا، اور آئندہ جو آیتیں باقی ہیں ان کی مختصر تفسیر اور تشریح کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا